کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کے ڈکلائن ہوتے ہوئے فارن ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر اوورسیز بنگلہ دیشی جو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں انہوں نے پیسے بھیجنا کم کر دیے اور ان کے فارن ریمیٹنسز کم بھیجنے کے پیچھے کارن یہ بتایا جا رہا تھا کہ اوورسیز بنگلہ دیشی وہاں ملک کے اندر چلنے والے پروٹیسٹ کے اندر گورنمنٹ کی پالیسیز سے خفا ہیں، ان کے خلاف ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے دنیا بھر میں مظاہرے بھی کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ دوستوں سے بات چیت ہوئی میری اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے براڈر ویو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ریمیٹنسز کا گرنا ہے یہ اپیرنٹلی پہلا مرحلہ نظر آ رہا ہے اور دوسرے مرحلے میں پراپر آپ کو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ نظر آ سکتی ہے۔ یہ چند روز پہلے میں نے اسی پروگرام کے اندر بات کی تھی، میرے ریگولر ویوز کو یاد ہوگا۔ اب آج کچھ ہی دیر پہلے بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیڈروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اصل میں اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آفیشیل اعلان کر دیا ہے اور کل سے لے کر یہ اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ سوموئی نیوز نے خبر لگائی ہے کہ نیشن وائڈ نان کوآپریشن فرام سنڈے The anti-discrimination students movement has called for an indefinite country-wide non-cooperation movement from Sunday. اب یہ ہوتی کیا ہے؟ نان کوآپریشن موومنٹ کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے عوامی لیگ کی سرکار کے لیے، اور یہ پیسفل نان وائلنٹ قسم کا پروٹیسٹ ہوتا ہے نان کوآپریشن موومنٹ۔ ہمارے ریجن کے اندر اس کی طویل ہسٹری آپ کو نظر آتی ہے۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے ہمارے اس ریجن کے اندر بہت بڑی نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی گئی تھی۔ 2 موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی، ایک خلافت موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی اور دوسری یہ نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ نان کوآپریشن موومنٹ اصل میں گاندھی صاحب نے اسٹارٹ کی تھی اور اس موومنٹ نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ انگریز بھی پریشان ہو گئے تھے اس موومنٹ کے کارن۔ اس میں ہوا کیا تھا اس کی ڈیٹیلز میں یہاں پر شیئر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر اب موومنٹ اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ 1920s کے اندر جو نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے جو اعزازی آنرری ٹائٹلز تھے نا انگریزوں نے جو دیے ہوئے تھے اپنے منظور نظر لوگوں کو، انہوں نے وہ ریٹرن کرنا شروع کر دیے تھے۔ کیسر ہند کا ٹائٹل تو خود گاندھی صاحب کو بھی ملا ہوا تھا، انہوں نے وہ بھی ریٹرن کر دیا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ریٹرن کر دیا تھا۔ بہت سارے اور بھی جو انڈینز تھے انہوں نے ٹائٹلز ریٹرن کیے تھے۔ تو یہاں بنگلہ دیش کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے جن جن لوگوں کو ایوارڈز دیے ہوئے ہیں وہ ریٹرن کریں گے، ہو سکتا ہے، مطلب یہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس موومنٹ کے اندر وکیلوں نے کورٹوں کے اندر جانا چھوڑ دیا تھا، تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وکیلوں کی بڑی تعداد آپ دیکھیں گے کہ کورٹوں کے اندر نہیں جائے گی۔ اسٹوڈنٹس نے کالج اور یونیورسٹیز میں جانا چھوڑ دیا تھا، یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسکولوں کے اندر آپ کو بہت کم اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے۔ اسی طرح لوگوں نے سرکاری آفیسز کے اندر جانا چھوڑ دیا تھا، سول سرونٹس نے بہت بڑی تعداد میں۔ اب اگر چھوٹا سا کوئی تعداد ہو تو گورنمنٹ ان کو نکال بھی دے جاب سے اور دوسرے رکھے ان کی جگہ پہ، لیکن اگر ہزاروں کی تعداد میں سول سرونٹس آفیسز کے اندر جانا چھوڑ دیں سرکاری ملازم، تو پھر ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ لوگوں کو کیسے، یعنی اتنی زیادہ ویکنسیز کیسے فل ہوں گی، وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ ادارے جو ہیں ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہوتا ہے، فنکشننگ صحیح طریقے سے گورنمنٹ نہیں کر پاتی۔ اس موومنٹ کے اندر بھی آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کی جو ایکسٹریم فارم ہوتی ہے ناظرین، اس کے اندر لوگ بجلی کے بل نہیں پے کرتے، یوٹیلیٹی بلز پے نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز وہ اتنی زیادہ پروفٹ مارجن میں چلتے نہیں ہیں اس طرح کے بجلی گیس وغیرہ کے، لہذا کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کی بھی اگر یہاں پر اس طرح کی موومنٹ اسٹارٹ ہو جائے کہ یہ بل پے کرنا چھوڑ دیں تو یہ ادارے زبردست بھی ہو سکتے ہیں، تو ایڈیشنل پریشر گورنمنٹ کے اوپر اس وجہ سے پڑ بھی سکتا ہے۔ ان شارٹ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ موومنٹ کامیاب ہوتی ہے تو شیخ حسینہ صاحبہ کی گورنمنٹ دھپڑدوس ہو سکتی ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں بچیں گے ایفیکٹولی سسٹم چلانے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں اس بنگلہ دیش کے ایشو کے اوپر ہے۔ آج الجزیرہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر لگائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش یوتھ ایم ٹو ریسٹور ہوپ فار ڈیڈلی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ۔ کہتے ہیں کہ دی پروٹیسٹس ایسکیلیٹڈ آفٹر انپریسیڈنٹڈ پولیس وائلنس اینڈ دی اسٹوڈنٹس ڈیمانڈس ہیو ایکسپینڈڈ بیونڈ دی انیشل کال فار دی کوٹا سسٹمز کینسلیشن۔ معاملات جو ہیں یہ اب انیشل کالز جو ان کی تھیں ان سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا وہی چیزیں چھاپنا شروع کر چکا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں، یعنی وہ والی سائڈ جو باتیں کر رہی ہے
عالمی میڈیا وہی رپورٹ کر رہا ہے. سرکاری جو نمبرز جاری کیے جا رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا شاید اتنی کوریج نہیں دے رہا. کل میں دیکھ رہا تھا دا گارڈین یو کے کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش اریسٹ مور دین 10,000 ان کریک ڈاؤن آن پروٹیسٹ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ اتنے لوگ ہم نے گرفتار نہیں کیے, لیکن عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں اتنے ہی ہوئے ہیں. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ کل ایونٹ ہونے جا رہا ہے. بنگلہ دیش کا آرمی چیف کسی جگہ پہ اپنے جونیئر آفیسر سے ملاقات کرنے والا ہے کل وہاں پہ. یہ روٹین کی ملاقات ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ نہیں ہے, روٹین کی ملاقات ہے, ان کی ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کیا اس ملاقات کے اندر جونیئر آفیسرز اس طرح کی کوسچنز ان سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے کہ ان کے اوپر بھی نام آ رہا ہے کہ یہ پچھلے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کچھ جگہوں پہ شاید آرمی نے بھی فائرنگ وائرنگ کی ہے. تو کیا ان سے پوچھا جائے گا, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. کل کے پروگرام میں اس کو کور کریں گے کہ اس ملاقات کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. ہوپ فلی میڈیا کے اندر رپورٹ ہوگا وہ سارا کچھ, تو اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ایز آف ناؤ اگر آپ یہ جو نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی گئی ہے اس کو دیکھیں, کل سے لے کر اسٹارٹ ہونے والی ہے, اس کو میرے خیال سے عوامی لیگ کو سیریسلی لینا چاہیے, اور اب بھی ان کے پاس وقت ہے. دیکھیں, تیر جب تک کمان میں ہے نا تب تک آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ تیر اگر کمان سے نکل گیا نا تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا, پھر وہ آپ کے کنٹرول سے بھی چیز جو ہے نا وہ باہر نکل جاتی ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس اپنی ڈیمانڈ کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان کی ڈیمانڈز آسانی کے ساتھ میٹ کر سکتے ہیں. کچھ آپ کو اپنے منظور نظر فیوریٹ لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی, ان کو جیلوں میلوں میں ڈالنا پڑے گا, لیکن کم سے کم آپ کے اوپر اتنا زیادہ عوامی لیگ کے اوپر جو سنکٹ کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ آپ کے کم سے کم ریموو ہو سکتے ہیں. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے. دیکھیں نا, پروٹیسٹ دوبارہ سے شروع ہو گئے نا, آج سے لے کے وہی سیم انٹینسٹی کے ساتھ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئے. اگر آپ نے ان کو کنٹین کرنا ہے دوبارہ سے تو پھر سے آپ کو وہی کچھ کرنا پڑے گا, یعنی فورس آپ کو ڈپلوائے کرنی پڑے گی, کرفیو لگانا پڑے گا, انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا. پہلے سے ہی مجھے اطلاعات آ رہی ہیں ویسے کہ یہ جو یوٹیوب وغیرہ ہیں یہ وی پی این پہ چل رہے ہیں, یعنی ان پہ بین لگا دیا گیا آلریڈی سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر. انٹرنیٹ تو خیر لمبے عرصے تک بند کر نہیں سکتے نا, انٹرنیٹ بند کریں گے تو بینکنگ سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. 2-4 روز پہلے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ جب انہوں نے بند کیا تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان بنگلہ دیش کو ہوا 8-10 دنوں کے اندر. تو انٹرنیٹ لمبے عرصے سمے تک یعنی یہ بند کر نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بین لگا سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ آج کل اگر آپ بین لگا بھی دیتے ہیں تو وی پی این کا استعمال, اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا بنگلہ دیش کے اندر 5,000% بڑھ گیا ہے وی پی این کا استعمال. پہلے لوگ کرتے ہی نہیں تھے وی پی این استعمال وہاں پر. جب سے لے کر یہ انٹرنیٹ بلاکیڈ شروع ہوا ہے اور سوشل میڈیا بین شروع ہوا ہے تو بنگلہ دیش کے اندر بھی 5,000% سے زیادہ. وڈ یو بلیو دیٹ, یعنی کہ 200-400 نہیں 5,000%. پہلے اگر ایک بندہ وی پی این استعمال کرتا تھا تو اب 5,000 بندے وی پی این استعمال کرتے ہیں. اتنا زیادہ وہاں پر وی پی این کا یوزیج بڑھ گیا ہے. تو گورنمنٹ نے یہ بین تو لگا دیا ہے ان سوشل میڈیا ایپس کے اوپر, لیکن یہ افیکٹو نہیں ہوتا. پاکستان کا مثال آپ کے سامنے ہے. عمران خان کی پارٹی کو کنٹین کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بین لگا دیا گیا تھا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے وہاں پر بھی ایسے ہی وی پی این انسٹال کرنا شروع کیا اور وی پی این لگا کے وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. تو آج کے دور میں سوشل میڈیا کو اس طرح سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے فائر وال کوئی انسٹال کروائیں وہاں پر, اس میں اسپیسیفک قسم کے کی ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈال دیں گے تو ان کے اوپر بین ہوگا. پھر جن جن پوسٹ کے اوپر وہ کی ورڈز ہوں گے تو وہ پوسٹ زیادہ شو نہیں ہوں گی بنگلہ دیش کے اندر, یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ مہنگا ہے, ایکسپینسو قسم کا فائر وال ہوتا ہے, بلینز آف ٹکاز اس کے اندر خرچ کرنا پڑے گا ان کو. ابھی تک شاید بنگلہ دیش نے وہ انسٹال کیا نہیں ہے. ممکن ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے چل کر بنگلہ دیش یہ والا سسٹم اڈاپٹ کرے, لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان میں کیا ہوا ہے, ریسنٹلی مجھے رپورٹس ملی کہ کچھ کیا ہوا ہے اس طرح سے, لیکن دیکھیں نا لوگ کیا کریں گے, وہ جو کی ورڈس ہیں ان کی جگہ پہ کچھ اور استعمال کرنا شروع کر دیں گے, ڈفرینٹ قسم کا ورڈ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. ہزاروں طریقے ہوتے ہیں اس کے. تو سوشل میڈیا ان سے کنٹرول نہیں ہوگا, یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے اس کو کنٹرول کرنا. اور اسی طرح سے یہ جو نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی گئی یہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. بھائی آپ گھر گھر جا کر تو لوگوں کو بنتی نہیں کریں گے نا کہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں, یا آپ اگر سرکاری ملازم ہیں تو ڈیوٹی پہ جائیں, ایسا تو نہیں کر سکتے نا. آپ کتنوں کے پاس جائیں گے؟ یہ دونوں چیزیں گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر کی ہیں. لہذا اگین آئی ایم سیئنگ ڈائلاگ از دا اونلی وے. ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ آپ مان لیجئے اور یہ مسئلہ ختم کریں.